السلام علیکم۔ خبروں سے آگے وائس آف امریکہ اردو کے اس نئے سلسلے کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ پچھلے ہفتے کے سیگمنٹ کو جو پاک افغان سرحد پر ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے بارے میں تھا، آپ نے بے حد سراہا اور اپنے کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیا، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی کہ ہم دوسرے اہم موضوعات پر بھی آپ سے بات کر سکیں۔ آج کا موضوع ہے پاکستان اور چین کے درمیان معاشی ترقی کا منصوبہ سی پیک پاکستان کے لیے کس قدر فائدہ مند رہا اور کیا اس منصوبے سے وابستہ توقعات پوری ہوئیں یا نہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل اور محمد جلیل اختر نے اس موضوع کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ ان کی رپورٹس کے کچھ اہم نکات ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بات ہو جائے سی پیک کے پس منظر کی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق ملٹی بلین ڈالر پروگرام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک سن 2013 میں متعارف کرایا گیا تھا اور اسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا BRI کی فلیگ شپ توسیع کا نام دیا گیا تھا۔ توقع یہ تھی کہ یہ منصوبہ پاکستان کو اقتصادی رابطے کے لیے ایک علاقائی مرکز میں بدل دے گا۔ اسے پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ قرار دیا گیا تھا، جس سے پاکستانی عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے تمام معاشی مسائل حل کر دے گا۔ لیکن کیا یہ توقعات پوری ہو سکیں؟ پاکستان اور چین کے حکام کا کہنا ہے کہ سی پیک نے پاکستان میں براہ راست 25 بلین ڈالر سے زیادہ چینی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار کیا، جو کہ سن 2030 تک بڑھ کر 62 ارب ڈالر تک پہنچ جانے کا امکان تھا۔ سی پیک منصوبے کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں 37 صنعتی زونز قائم کیے گئے اور یہ منصوبہ موجود تھا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے کی وجہ سے تقریباً 2 لاکھ براہ راست مقامی ملازمتیں پیدا ہوئیں، جبکہ 1400 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہیں اور سڑکیں بنائی گئیں اور 8000 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل کی گئی۔ پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے کے تحت لگائے گئے بجلی کے منصوبوں سے لگ بھگ 23 کروڑ آبادی والے ملک میں بجلی کی بندش کا خاتمہ ہوا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے کے تحت جن 37 اکنامک زونز کو قائم ہونا تھا، ان میں سے صرف چند پر ہی کام شروع ہو سکا، جبکہ اس منصوبے کا اہم جزو سمجھے جانے والی گوادر بندرگاہ اور اس سے ملحقہ شہر بجلی کی شدید کمی کا شکار رہے، جس کے باعث نہ صرف عوام کے معمولات زندگی میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں ہوئی، بلکہ بندرگاہ بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے خلاف دہشت گرد حملے اور قرضوں کی ادائیگی پر اختلافات بھی چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے مشترکہ بنیادی ڈھانچے کی پیش رفت میں رکاوٹ ہیں۔ بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے والے کہتے ہیں کہ صوبے کے وسائل کا فائدہ وہاں کے عوام کو نہیں مل رہا اور اسی عدم اطمینان کے نتیجے میں چینی باشندوں پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہلاکت خیز حملے بھی ہوئے ہیں، جن میں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں چینی قونصل خانے اور کراچی یونیورسٹی کے باہر چینی زبان کے اساتذہ پر خودکش حملے بھی ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے ووڈرو ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبے کی بہت تشہیر کی گئی ہے، تاہم وہ اپنے دھوم دھڑکے پر پورا اترنے میں ناکام رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو اپنے تحریری بیان میں کوگل مین نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان پر اقتصادی دباؤ اور چین کے سیکیورٹی خدشات کے امتزاج نے سی پیک کی رفتار کو سست کر دیا ہے۔ دونوں دارالحکومتوں کی جانب سے بیانات میں مسلسل اضافے کے باوجود کوریڈور پر پیش رفت کی رفتار سست رہی۔ حکومتوں اور عہدیداروں کی پے در پے تبدیلیوں
اور وبائی مرض کووڈ-19 کے 2 سالہ طویل دور میں ان منصوبوں کو بڑا دھچکا پہنچا۔ سی پیک منصوبے کی مخالفت کرنے والے بعض عناصر کا کہنا ہے کہ اس منصوبے نے پاکستان کو قرضوں میں جکڑ دیا ہے۔ تو کیا واقعی پاکستان سی پیک منصوبے کی وجہ سے چین کے قرضے کے جال میں جکڑا جا چکا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے پاور پلانٹس کا 350 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض ہے۔ اس رقم میں اضافہ ہو رہا ہے اور چین نے سی پیک قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کرنے یا تنظیم نو کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکاری اور کمرشل بینکوں سمیت چین کے تمام قرضے پاکستان کے بیرونی قرضوں کا تقریباً 30% ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ مواقع ضائع کیے گئے۔ ماہر معیشت اشفاق حسن نے وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد جلیل کو بتایا کہ سی پیک پاکستان کے لیے واقعی گیم چینجر منصوبہ ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک کے تحت توانائی کے مہنگے منصوبے تعمیر ہوئے، یہاں تک کہ توانائی کی پیداوار ملک کی ضرورت سے زیادہ ہو گئی۔ اس اضافی توانائی کی کھپت صنعتی زونز میں قائم ہونے والی صنعتوں میں کی جانی تھی، لیکن جن صنعتی زونز کو قائم ہونا تھا وہ تیار ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے اضافی یا سرپلس توانائی ایک مسئلہ بن گئی۔ سی پیک کے آغاز پر چین نے کم پیداواری لاگت کی وجہ سے اپنی بعض صنعتیں پاکستان منتقل کرنے کا اشارہ دیا تھا، جس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوتے بلکہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن صنعتی زون تعمیر نہ ہونے کے باعث ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول نہیں بن سکا۔ اسی وجہ سے چینی سرمایہ کاروں نے پاکستان کا رخ کرنے کے بجائے اپنی صنعتوں کو کمبوڈیا، لاؤس اور ایتھوپیا منتقل کر دیا، جہاں پیداواری لاگت چین کے مقابلے میں کم ہے۔ اشفاق حسن کہتے ہیں کہ چین کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اعتماد تب بحال ہوگا جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور معاشی سرگرمیاں بھی جاری رہیں، تاکہ چین ہی نہیں دیگر ملکوں کے سرمایہ کار بھی پاکستان میں بزنس کرنے کو ایک منافع بخش سودا سمجھیں۔ حال ہی میں سی پیک منصوبے کے 10 سال مکمل ہونے پر چین کے نائب وزیر اعظم اسلام آباد آئے اور منصوبے کے حوالے سے مختلف تقریبات میں شرکت کی۔ اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کی چارج ڈی افیئرز پینگ چنگ سون نے سی پیک منصوبے کے 10 سال منعقد ہونے کی ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے اس بات پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا کہ سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے کامیاب ترین فلیگ شپ پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر سی پیک کو فروغ دینے اور چین اور پاکستان ایک مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے مل جل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ امیدیں پوری ہو سکیں گی؟ سی پیک کے پروجیکٹ کے فوائد پاکستان اور بلوچستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی تجاویز ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پیجز پر ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔